أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے عالم کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے۔ زندگی اور موت کو اسی نے بنایا تاکہ ہماری آزمائش کر سکے، تاکہ کون ہے جو اچھے عمل کر سکے۔ آج کا درس خاص کر کے راقی کے لیے ہے، راقی یا راقیہ اور معالجین کے لیے، اور وہ لوگ جو گھر میں اپنے مریضوں کو بھی سنبھال سکتے ہیں وہ بھی اس پر اچھا ذہن نشین کر سکتے ہیں، تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بابا، عامل، جادوگر اور مجاور الگ الگ قسم کے شعبدے بازوں سے محفوظ رہ سکیں، تاکہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت ہو سکے اور ہماری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی آبروؤں کی عزت کی حفاظت ہو سکے۔ معاشرے میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ آج قبرستان عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، مرے ہوئے لوگوں کے جو قبرستان ہیں وہ زندہ عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، جہاں پر کوئی اپنی منت اور مراد کرنے کے لیے کفل لے کر جاتا ہے، لاک ڈالتا ہے، کوئی گھیٹی باندھ کر ڈوری باندھتا ہے۔ تو یہ درس کیا جاتا ہے اسی لیے تاکہ آپ ایسے چیزوں سے آگاہ ہو سکیں جو چیزیں لا علمی میں یا پھر ہم کو علم نہ ہونے کی بنا پر شعبدے باز اور جادوگر اور بابا، عامل، مولوی، امام، خطیب اور مفتی کے نام پر لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمانوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو آج کے درس کا عنوان ہے معالج کے اوصاف و شرائط۔ اوصاف یعنی کیریکٹر، معالج یعنی راقی کس طرح ہونا چاہیے۔ اپنے فون رکھ لیجیے اندر۔ پہلا اس میں ہے اس علاج کے سیکھنے اور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص نیت۔ جیسا ہم اور آپ جانتے ہیں تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ جی آڈیو، ویڈیو نہیں، آڈیو لے سکتے ہیں، ویڈیو اس میں سے شیئر کر دیں گے بعد میں۔ پہلا کیا ہے؟ اس علاج کے سیکھنے اور کرنے میں اللہ تعالیٰ کے اخلاص نیت۔ اخلاص نیت یعنی جو کام سیکھنا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ نام اور شہرت اور نہ بزنس کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر معالجین، راقی وغیرہ آج کل کئی مالے بلڈنگیں ٹھوک رہے ہیں۔ کئی لوگ جانتے ہیں ایک جن ہے تو 1 لاکھ روپے علاج، ایک جن ہے تو پراپرٹی نام پہ کر دو علاج کریں گے۔ ایسا چل رہا ہے معاشرے میں۔ لوگ صرف انسانوں کے مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نیت۔ ایک راقی کے لیے، معالجین کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ نیت۔ معالج کو اس بات سے انتہائی پرہیز کرنا چاہیے کہ اس علاج کے سیکھنے کا مقصد دنیاوی فوائد کا حصول ہو۔ سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله
لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة۔ ترجمہ ہے، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی طلب کی جاتی ہے، اس کے علم حاصل کرنے کا مقصد صرف دنیاوی فائدے کا حاصل ہو، تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیں صحیح الجامع للشیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، حدیث نمبر 6159۔ کیا بتایا؟ جو دینی علم ہو، کوئی بھی ایسا علم جو اللہ کی رضا کے علاوہ، اللہ کی رضا کے ساتھ سیکھ کر بعد میں اس کا فائدہ دنیا کے لیے اگر کمانا ہو، اگر دنیا مقصد بن جائے تو پھر ایسا شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے گا۔ سوچنے کی اور بہت غور کرنے کی بات ہے، جنت کی خوشبو جب نہیں ملے گی تو جنت کہاں سے ملے گی؟ دوسرا، علم، یعنی اس کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا۔ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک شرعی علم جو علم توحید اور حلال و حرام کی معرفت کے علم پر مشتمل ہے تاکہ بندہ بدعات کا شکار نہ ہو، اور دوسرا مادی علم جس سے لوگوں کے حالات کو جانا جاتا ہے۔ معالج کے اندر ان دونوں علموں کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نالج۔ نالج وہ نالج جو شرعی علم ہو، خاص کر کے گراخی کے لیے، اور وہ شرعی علم ہونے کے ساتھ وہ بدعات سے بچے گا۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں جذبہ بھی ہے، مخلصانہ سب کچھ ہے، لیکن پھر جا کر 11ویں کے کنڈے وغیرہ، رجب کے کنڈے اور بدعت خرافات، پھر اس میں منجوں میں مہندی ہلدی لگا کے پیلے پیلے کپڑے پہن کر نرسوں کی پوجا میں شامل ہو کے یہ کریں گے تو پھر ایسا سیکھنا الٹا نقصان دہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ سب سیکھ کر بھی خرافات بدعات میں شامل ہے تو الٹا ڈبل تکلیف ہوگی، کیونکہ آپ ایک تو جنات کو چھیڑ رہے ہیں۔ راخی کے لائن میں آنا یہ کیا ہے؟ جنات سے جنگ ہے۔ کون سے جنات؟ جو شیاطین ہیں، برے راستے پر چلنے والے، برے راستے پر چلنے والے، اور ایسی مخلوق ہے جو نظر نہیں آنے والی ہے، انویزیبل۔ اب یہاں پر ہوا آ رہی ہے، کوئی نظر دیکھ سکتا ہے ہوا کو؟ ہوا کو دیکھ سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے؟ ہوا سے زیادہ اور باریک ہے جن، وہ دھواں ہے، دھواں، آگ کی گرمی، لو ہے، اور محسوس ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ تو ایسی مخلوق ہے، مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے انسان ہیں موجود، تمام انسان، ہر مذہب کے انسان ہے نا، اشرف المخلوق، سپیریئر انسان کے علاوہ جو دوسری مخلوق ہے وہ جنات۔ جنات کی جو دنیا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ نظر کب آتے ہیں؟ اگر وہ کوئی چیز کی شکل میں فارمنگ ہو جائے، جیسا کہ بلی، کتا، انسان کبھی کبھی اپنے خود کے ماں باپ کے شکل میں بھی آتے، کبھی خود کے بھی شکل میں، ہم ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہم سوتے ہیں ایک جگہ ہیں، دوسرے روم میں ہماری شکل میں جن جا کر آتا ہے، ایسے بھی یہ واقعات ہوتے ہیں۔ مطلب بولنے کا یہ ہے، یہ علم ہو، بدعات خرافات سے محفوظ ہو، اور شرعی علم لازم چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھنا چاہیے، عبادات کس طرح کرنا چاہیے، زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، حلال حرام، اور حسد، دل سے حسد کو نکال کر پھر راقی کے لیے آگے بڑھا جا سکتا ہے، رقیہ شرعیہ کے معالجین کی صف میں آ سکتے ہیں، جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، الراقی جند من جنود اللہ، راقی جو ہے اللہ کے لشکروں میں ایک سپاہی ہے، اور اگر راقی کو اس کے حالات میں موت آ جائے تو پھر شہید مرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے لشکروں کا سپاہی معمولی بات نہیں ہے، ہر کسی کو اللہ نہیں چنتا۔ بڑے بڑے علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں، جب جنات کا نام سنتے تو ہیبت سے
कांप उठते हैं, डर होता है। मिंबरों पे तौहीद और अक़ीदे के इतने बड़े बड़े जज्बात ही बयान करते हैं, मगर जब इलाज के मामले में आए, किसी को इलाज करना है जिन का, तो उनको हैबत शुरू हो जाती है। मुखलिस उलमा भी है, मुखलिस हाफिज़ भी है, मुखलिस दीनदार अहले इल्म भी है, मगर वो थोड़े हैं। अब जैसा आप यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ राक़ी पढ़ने वाले, इल्ला माशाल्लाह एक हाफिज़ है हमारे पास, उसके अलावा कोई हाफिज़ नहीं है, कोई हाफिज़ या कारी, कोई स्पेशल अहले इल्म नहीं है। इसलिए आज इसकी ज़रूरत, सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। हर घर में एक राक़ी होना चाहिए। राक़ी बनना कोई स्पेशल वो नहीं है, कोई अंधेरे में बैठ कर चिल्ला बैठना, तस्बीह ले लेके हज़ारा की तस्बीह पढ़ना, जलेबी रख के जिन्नात का इंतज़ार करना, या फिर अलग अलग चीज़ें करना, अलग अलग अमलियात के तरीक़े किताबों से भरे पड़े हुए जो सूफियाना तरीक़े शिरक मुशरिक बना कर छोड़ते हैं। तो ये चलते फिरते, ये हिस्नुल मुस्लिम, अगर आपके पास अक़ीदत तौहीद है, आप एक अल्लाह को मानने वाले हैं, आप अस्कार पढ़ने वाले हैं, अस्कार की पाबंदी करने वाले हैं, और हलाल हराम की तमीज़ है, और आपके अंदर कीना कपट हसद बुग़्ज़ नहीं है, तो आप आराम से राक़ी बन सकते हैं। एक स्टेप, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ेंगे, सूरह फातिहा 7 बार पढ़ के फूकिए किसी को, देखिए फिर शिफा कैसे होगी। तो बताने का मतलब है इल्म भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इल्म के बग़ैर अगर आप किसी पर जाकर पढ़ देंगे तो वह जिन अगर उसके अंदर ख़बी होगा तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। वो ख़ुद भी नुकसान कर ले सकता है और आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इल्म ज़रूरी है, किस तरह उसको हैंडल करना, किस तरह उसके बारे में पहचानना। उसके साथ साथ बताया कि मादी तजुर्बा भी होना चाहिए। मादी यानी जैसे कि मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। जैसे अक्सर किसी को नंबर की ऐनक होती है, सर में दर्द होता है, कभी हाफ, कभी मिग्रेन का, कभी अलग अलग। अब घर वाले बेचारे परेशान होते हैं, आते हैं राक़ी के पास, बताते हैं कि शेख ऐसा ऐसा है, थोड़ा देखिए। तजुर्बा नहीं है तो पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं, लेकिन तजुर्बा है तो ऐसे सवालात जहन खुद करते हैं कि कब से होता है सर में दर्द, जैसा उसकी अलामतें हैं, आँखों के नंबर के वगैरह, क्या आधा सर का दर्द होता है, कभी उसमें क्या होता है कमज़ोरी से अंधेरा आ जाता है, सामने हाफ शेड आता है, कभी फुल आता है, अचानक चक्कर आने लगती है जिसमें 0.25 वगैरह नंबर में ऐसा होता है। तो ये नॉलेज होना चाहिए। और किसी को जो है बॉडी पेन्स होते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, बुखार से भी हो सकते हैं, तो इसके तजुर्बा होना ज़रूरी है। बग़ैर तजुर्बे के करेंगे, कभी कभी मेडिकल का प्रॉब्लम होता है, कई ऐसे राक़ी, कई मुअल्लिजीन ऐसा भी करे कि कुरान पढ़ाओ, बेशक कुरान शिफा है, लेकिन अगर इंसान को ज़ख़म है, दवा नहीं लगाएंगे तो कहाँ से ज़ख़म भरेगा। बेशक कुरान शिफा है, लेकिन उसके तरीक़े से शिफा है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मेडिकल का प्रॉब्लम है, मसलन किसी को अल्सर होता है, किसी को अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं, अगर उसको लापरवाही की जाए वो कैंसर पर डाल सकता है। आपको मेडिकल का प्रॉब्लम तजुर्बा नहीं है तो आप एक इंसान के तकलीफ़ के सबब बन जाएंगे, यानी ख़ुद रीज़न अच्छा करने जाएंगे, लेकिन किसी की ज़िंदगी को तबाह करने का ख़ुद जो है रीज़न बन जाएंगे। इसलिए इसकी एजुकेशन ज़रूरी है। और तजुर्बा, एक्सपीरियंस वो कि नज़र की अलामतें क्या है, जादू की क्या अलामतें हैं, और हसद की क्या अलामतें हैं, जिन लगने की अलामतें क्या है, और कौन है जो एक्टिंग कर रहा है। ऐसे भी होते हैं एक्टिंग करते हैं। हर आयत पे तकलीफ़ होती है, मतलब तकलीफ़ होती नहीं है, तकलीफ़ हुए जैसा इंसान करता है, अपने आप को साइकोलॉजी मेंटल जो है ख़ुद बीमार बना लेता है। उसका रूहानी मर्ज़ नहीं होता, ख़ुद अपने आप से चीख मारता है, दूसरे को देख कर उसके जैसी हरकत करता है। ऐसे होते हैं केसेस। सामने वाले
ایک شخص کو دیکھ دیکھ کے اس کے مائنڈ میں، کیونکہ اس کو اس کا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ ماں باپ کو تنگ کرنا، گھر میں پریشان کر کے رکھ دینا، ایسی بدماشی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، تو اس کی پہچان بھی ضروری ہے۔ اس کی پہچان کیسا ہے کہ جتنی رقیہ ہوتی ہے سورہ فاتحہ سے لے کے ناس تک، دعاؤں سے لے کے، جو ایکٹنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب تڑپنا ہے کب نہیں کرنا ہے، ہر آیات پہ تڑپنے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، تو پھر اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مینٹلی ڈسٹرب ہے یا مینٹلی جان بوجھ کر بدماشی کر رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو الیکٹرک شاک سے علاج کرنا چاہیے، ہیرا گڈھے میں لے کے جا کے۔ بتانے کا مقصد ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کیسز، کیونکہ ایسے کیسز ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلے الیکٹرک کا مشین رکھا جاتا تھا، تو ہم لوگ جب اس کے قریب لے کے جاتے تھے تو فرسٹ ٹائم وہ نہیں معلوم تھا، جب لگ گیا اس کے بعد دور سے جیسا دیکھ لی، شیخ شیخ میں ہوں بھیا میں ہوں ایسا ہوا ہے، کیونکہ الیکٹرک شاک پیر کے پوائنٹ میں لگاتے تو سر میں جھٹکا پڑتا ہے۔ اور کچھ مینٹلی ڈسٹرب بھی ہوتے ہیں بیچارے، ڈپریشن کے شکار، تو اس کی پہچان، اس کا علم، اس کی نالج، اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، تجربہ۔ اب جیسا اگزامپل ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال بتاتا ہوں، یہ ہے قصہ الہندی۔ قصہ الہندی یعنی اس کو انڈین کاسٹس کہتے ہیں، انڈین کاسٹس، جو طب نبوی میں روایتیں ہیں، اس میں 7 یا کئی قسم کی شفا ہے۔ تو یہ قصہ الہندی جو رقیہ میں علاج میں استعمال کیا جاتا ہے، جس کو پیٹ میں جادو کی وجہ سے یا پھر کچھ حرکات ہوتے ہیں، مومنٹس ہوتے ہیں، تو اس کو پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا تجربہ ہونا چاہیے کہ سامنے والا مریض کا معدہ گرم ہے یا ٹھنڈا، اگر گرم ہے تو یہ نہیں دے سکتے، اور سامنے والے کسی کو ایسا پرابلم ہوتا ہے جس کو گرم یوز کرنے سے کچھ نقصانات آلریڈی چلتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں دے سکتے۔ اب جیسا شہد ہے، شہد کیا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، اگر سامنے والا شوگر پیشنٹ ہے تو دے سکتے ہیں، تو تجربہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم یہ بولے نہیں حدیث ہے شہد میں شفا ہے، نہیں دیں گے ہم، تو پھر کیا ہوگا؟ شوگر بڑھ جائے گی، 400 500 ہو جائے گی۔ تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے پیشنٹ کو زیتون کا تیل دینے کے لیے ترتیب ہے، یا پھر جو جامن کا شہد ہوتا ہے اس میں وہ شہد دے سکتے ہیں۔ تو ایسے یعنی اس کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اخلاص، دوسرا ہے ایجوکیشن، علم یعنی نالج رہنا، تیسرا ہے ایکسپیرینس، اور چوتھا تجربے میں بتایا، یعنی ایسا تجربہ جس سے اس کے اندر علاج کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تجربے میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں، جن و شیاطین کے احوال اور ان کے داخل ہونے کی جگہوں کی معرفت اور ان کے ساتھ تعامل کی کیفیت کا علم، اسی طرح مریض کے حالات سے واقفیت اور اس بات کی معلومات کہ وہ اللہ عز و جل سے کتنا قریب ہے۔ یعنی سامنے والا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانیوں سے، اس کی وجہ سے جو ہے شیطان کے چنگل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، یعنی جو خود کا شیطان ہوتا ہے قرین، اس کے تابع بھی ہو جاتا ہے انسان۔ اس کو کوئی جن وغیرہ نہیں ہوتا، لیکن اس کا ہر کام نماز کے لیے بولو تو وہ اس کو نہیں پڑے گا، آہستہ آہستہ اس کا کنٹرول جو ہے اس میں تابع قرین کے ہوگا، یعنی قرین یعنی ہمارا خود کا جو جن ہوتا ہے اس کے بھی ہو سکتا ہے، جس کو ڈاکٹر نفسیاتی بیماری بھی کہتے ہیں۔ اور اس کی نالج ہونا چاہیے کہ جن ہے تو کس قسم کا، یعنی تجربہ ہونا چاہیے کہ کس کے لیے کیا علاج کرنا چاہیے، کس کے لیے کس طریقے سے اس کو بتانا چاہیے۔ حسد کا ہے تو حسد کا علاج بتانا چاہیے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ کو، جیسا کہ کوئی راقی ہے، معالج ہے، اگر آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر جادو کی علامتیں ہیں، تو آپ سامنے والے کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ تم کو جادو ہے۔ علامتیں اپنی جگہ ہیں، آپ علامتوں سے علاج کریے،
سامنے والے کو یہ بتائیے کہ یہ روحانی مرض ہے، علامتیں ہیں یہ، انشاءاللہ اب اس طریقے سے علاج کریے، آپ کو انشاءاللہ اللہ شفا دے گا۔ کیوں؟ اگر آپ کہیں گے سامنے والے کو کہ جادو ہے مثلا علامتوں کو دیکھ کر، لیکن در حقیقت میں ریالٹی میں اس کو صرف حسد ہوگی یا نظر بد ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی نظر بد میں بھی انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے جیسے جن اس کے اندر ہوتا ہے، تو کیا ہو جاتا ہے؟ علم غیب کا ہم دعویٰ کرنے والے بن جاتے ہیں، اور علم غیب صرف اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں علامتیں بے شک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اندازے پر علاج ہوگا۔ جیسے کہ ڈاکٹرز رپورٹ جو ڈائگنوسس کرتے ہیں، ڈائگنوسس کر کے رپورٹس کی بیس پر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اتنے اسٹیج پر یہ بیماری لگ رہی ہے، آپ یہ دوا استعمال کریے، یہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی یہ روحانی مرض میں بھی علم غیب کوئی معاملات میں نہیں بول سکتے ہیں، بول سکتے ہیں صرف نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے، یعنی فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام ایگزیکٹلی بتاتے تھے تو ان کو اس کا علم ہوتا تھا، لیکن وہ علم غیب نہیں تھا، لیکن اللہ کی طرف سے نالج ہو جاتی تھی۔ لیکن ہم لوگ چونکہ نہ نبی ہے نہ ولی ہے، نہ صحابہ کی دھول بھی اتنی بھی نہیں ہے، کم ہے، تو ہم کیا ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم اس کے تجربے کی بنا پر، اس کے ڈائگنوسس کی بنا پر علاج کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا ہے زہد و تقوی۔ معالج کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگار اور اپنے ظاہر و باطن میں دیندار ہو، نیز اطاعت کے ان اعمال کا پابند ہو جن کے ذریعے شیطان کو ذلیل و خوار کر سکے۔ چوتھا کیا ہے؟ متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو اور دیندار ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رقیہ کر لیے اس کے بعد دوسری دنیا ہے باہر کی تو وہ نہیں ہوگا، اس کے لیے دینداری ضروری ہے، ظاہر اور باطن دونوں، اور ایسے ایسے اعمال کرے جس سے شیطان ذلیل ہوتا ہو۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا راقی کا اتنا جو ہے علاج کے لیے آسانی ہوگی۔ اور پانچواں ہے راز کی حفاظت، اور سب سے مین ہے یہ پانچواں، پرائیویسی۔ سامنے والا جو مریض ہوتا ہے وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے فیملی، اپنے شوہر، اپنے گھر میں نہیں بتاتے، لیکن وہ تکلیف ایک ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، جو تکلیف ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں، یا پھر رقیہ کے لیے آئے تو ایک راقی کو بتاتے ہیں۔ تو اس کے راز کی حفاظت اپنے خود کے کتنا بھی ساتھ والا فیملی ممبر ہو اس کو نہیں بتانا چاہیے، حفاظت کرنا چاہیے، یعنی پرائیویسی فل رکھنا چاہیے۔ اگر پرائیویسی ایک سے دو کو بتا دیے کہ ایسا علاج ہوا، فلاں کا نام یہ ہے، فلاں آئے تھے، ایسا ہوا، کیا ہوگا؟ مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑے گی، کیونکہ مسلمان کی عزت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ کیا ہے؟ بیت اللہ کعبہ جس کا حج اور عمرہ ہوتا ہے، وہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، وہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ایک ایمان والے کی عزت ہے، ایک ایمان والے کی عزت ہے۔ تو پرائیویسی مینڈیٹری ہے ایک راقی کے لیے، ضروری ہے۔ سامنے والے کی راز کی حفاظت سن لیے آپ، پھر بات کریں اسی کے سامنے بات کرنا، تیسرے سے نہیں شیئر کرنا۔ ہاں اتنا ہے کہ جیسا کہ رقیہ کے ایک ممبرس ہے، ایک سے کبھی کبھی وہ علاج سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اپنے ممبر سے شیئر کر کے اس کا علاج کا راستہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی کو شیئر نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ہم راقی نہیں بن سکتے، کیونکہ اس علاج میں لوگوں کے راز، ان کی عزت و آبرو اور ان کی پوشیدہ باتوں سے واقفیت مطلوب ہوتی ہے۔ چھٹواں، نفسیاتی امراض کا علم، کیونکہ نفسیاتی امراض بہت سے جناتی امراض سے مشابہت رکھتے ہیں، اور بعض لوگ نفسیاتی امراض اور جن کے اثر یا جادو کے درمیان تفریق نہیں کر پاتے۔ نفسیاتی امراض یعنی وہی، یعنی مینٹلی ڈپریشن کے شکار ہو، یا ڈیلیوژن، وہم
वहम के शिकार हो। लोग अक्सर बोलते हैं ना कि सबका इलाज है, वहम का इलाज पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन वहम का भी इलाज है कुरान में वहम का भी इलाज है। आप ईमान को दुरुस्त कर लेंगे तो वहम ख़त्म। और इसमें नॉलेज इसकी भी होना चाहिए कि नफ्सियाती प्रॉब्लम है या नहीं है। जैसा कि साइकोलॉजिकल अगर मेंटल डिस्टर्ब है कि इंसान, तो जब तक वो उसका डिस्टर्बेंस नॉर्मल नहीं आएगा उसको फ़र्क नहीं आएगा। कुरान पढ़ेंगे, बेशक कुरान शिफा है, लेकिन आप बीमारी को पहचानना तो पड़ेगा ना। कुरान मेडिकल और स्पिरिचुअल दोनों के लिए शिफा है, मगर इसका भी तजुर्बा होना चाहिए वो रूहानी मर्ज़ है या फिर नफ्सियाती मर्ज़ है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट्स। 6 पॉइंट है। पहला, एक राखी के लिए क्या होना चाहिए? मुखलिस होना चाहिए, इखलास, अल्लाह की रज़ा के लिए। इसका मकसद हो अल्लाह की रज़ा के लिए सीखना चाहिए। दूसरा है इल्म, यानी उसकी नॉलेज। तीसरा है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। और चौथा है ज़हद व तक़वा, यानी परहेज़गारी और अल्लाह से डरने वाला हो, मुत्तक़ी हो। पांचवा है मरीज़ के राज़ों की हिफाजत। जो मरीज़ जो भी सीक्रेसी बताता है उसको एकदम प्राइवेसी, ऐसी प्राइवेसी रखना, अगर हम मौत आ गई तो ख़ुद के साथ दफन हो जाना। वो राज, क्यों? राज आजकल आम है, इसलिए इसको ज़रूरी है। और कौन सा? छठवा है नफ्सियाती अमराज का इल्म। नफ्सियाती जो बीमारियां हैं, साइकोलॉजिकल मेंटल डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम, इसका भी जो है नॉलेज होना चाहिए। और इस दर्स को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाया जाएगा। बाद में बताया जाएगा कि मर्ज़ की तशख़ीस कैसे करें, यानी डायग्नोसिस किस तरह किया जाए। यानी डायग्नोसिस यानी सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, रियल में प्रॉब्लम है या नहीं। और इंशाअल्लाह उसमें ये भी बताएंगे कि सेल्फ डायग्नोसिस किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि कई लोग ये होते हैं कि सामने यानी इलाज के लिए कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई लोग आ नहीं सकते, तो उनको घर में सेल्फ डायग्नोसिस किस तरह एक प्रोग्राम बनाकर दे सकते हैं हम, वो भी कर सकते हैं। दीन हमारा ट्रांसपेरेंट है, शफ़ाफ है। दिन में जैसा सूरज की रोशनी में चमकदार और रोशन है, उतना रात के अंधेरों में भी दीन हमारा रोशन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना करम किया है, इतना करम किया है, पहले के कोई नबियों की उम्मतों को नहीं किया। नेमतों को अगर हम गिनना चाहें तो अनगिनत नेमतें हैं। मैसेज स्टेटस या सोशल मीडिया पर डालना बड़ी बात है, जैसा कि हम डालते हैं कि फबी अय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन में डालते हैं इतने जो है किलो का ऑक्सीजन एक दिन में यूज़ करते हैं, लेकिन ख़ुद का शुक्र अलग चीज़ है। मैसेज फॉरवर्ड करना इजी है, मगर ख़ुद का शुक्र अलग है। और ख़ास करके एक राखी के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ये 6 पॉइंट्स के साथ साथ शुक्र है। शुक्र, क़नाअत यानी थोड़े पर राज़ी होना, मुश्किलों पर अल्लाह से राज़ी होना। क्योंकि जब आम ज़िंदगी में हालात परेशानी सबको है, आजकल कोई घर छुटा हुआ नहीं है। पहले तो भी रहता था 1 से 2 घर, के बाद कुछ घरों में परेशानी हालात चलते थे, लेकिन आज कोई घर बिल्कुल छुटा हुआ नहीं है। कोई भी घर छुटा हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ हालात, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं। तो इसके लिए हम अपने रब से हर हाल में राज़ी हो जाएंगे तो फिर ये परेशानियां दूर हो जाएंगी। और परेशानियों से हम लड़ना अगर सीख जाएंगे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा, शैतान
جو تکلیفیں لانے کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا، یا جو حاسدین ہمارے لیے حسد کرتے ہیں، نفس اور بغض اور حسد کی وجہ سے نفرتیں کرتے ہیں، یا پھر جو جادوگر وغیرہ کا سہارا لے کر جادو کرواتے ہیں، تو ایسے لوگ آخر کار تھک جائیں گے، ذلیل اور خوار ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ پریشانی اگر ہم کو آئی ہوئی ہے، ہم یہ سوچ لیں کہ یہ پریشانی میرے مقدر میں تھی لکھی ہوئی اور مجھے ملی، میرے مقدر میں تھی، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ روک سکتا ہے کوئی مقدر میں رہنے کے بعد؟ بالکل نہیں روک سکتا۔ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ جو سب سے بڑی تکلیف دنیا کی ہے موت۔ موت کے بعد کوئی تکلیف ہے؟ دنیا کے اندر کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا کے اندر کی جو تکلیفیں، کیا موت کے بعد وہ تکلیفیں ہوگی؟ کوئی حسد کر سکتا ہے؟ ایک مرنے والے قبر کے انسان کے ساتھ کوئی حسد کر سکتا ہے؟ کوئی جادو کروا سکتا ہے اس کو؟ کوئی اس کو پری پلان کر کے ٹارچر کر سکتا ہے، نقصان پہنچانے کی سازشیں رچ سکتا ہے؟ نہیں رچ سکتا۔ تو یہ ٹھان لے کہ موت اگر ہم کو تکلیف لکھی ہوئی، سب سے بڑی کیا تکلیف ہوگی؟ موت ہوگی نا، اس سے علاوہ کوئی ہوگی؟ کوئی نہیں ہوگی۔ اگر ہم یہ ٹھان لیں کہ انشاءاللہ اگر میرے مقدر میں تکلیف ہے تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی، بس موت آئے گی۔ لیکن اگر ہم راضی رہیں گے اللہ کے ہر امتحان کے لیے، جو تکلیفیں مصیبتیں ہیں، اگر ہم ان سے آگری ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آپ کو موت کی پہن کر کے آئے گا، لیکن اللہ ایسی حفاظت کرے گا، وہاں سے اب بچ نکلیں گے۔ اللہ موت سے نکالے گا زندگی کی طرف، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا نا، یخرج الحی من المیت، اللہ زندگی سے موت کو نکالتا ہے اور موت سے زندگی کو نکالتا ہے، یعنی یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ پھر بتایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَیرِ حساب، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو یہ معالج ہو یا مریض، راقی ہو یا پیشنٹ، اس کے لیے دونوں کے لیے ضروری ہے صبر اور شکر۔ یہ جو دو چیز جس کے پاس آ گئے، اور یہ دو چیزوں میں سکسیس اگر ہونا ہے تو علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں بھی ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے زیادہ استغفار کرنا۔ استغفار یعنی استغفار نہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی طرف۔ اور بھی ہے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جتنا استغفار کریں گے مصیبتوں سے آسان سے چھٹکارا ہو جائے گا، کیونکہ فرمایا الاستغفار مفتاح الفرج، یعنی کنجی ہے، کیا ہے؟ فرج، تکلیفوں کو دور کرنے کی چابی ہے، دا کی آف کیا ہے؟ ایزی وے آف لائف۔ تو استغفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایتوں میں بتایا، جس کا مفہوم ہے کہ سارا دن میں 70 یا 100 بار کرتے تھے، اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور راقی کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے قرآن سے کنیکٹ ہو جائے، خاص کر کے راقی کے لیے قرآن کے ساتھ کنیکشن بنا لے، تو پھر دنیا کے کوئی، حیدرآبادی لینگویج میں بتا رہا ہوں، کوئی میکے لال میں دم نہیں ہے جو جادو کروا سکے یا پھر نقصان پہنچا سکے۔ سامنے والا ذلیل و خوار ہوگا، ایسا ہوگا باہر دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ایسا لگے گا کہ وہ ہمارے لیے نقصان پہنچانے کے لیے کھڑے ہوئے، سوچیں گے تو ایسا لگے گا کہ اب مصیبت کھڑی ہوئی، لیکن اللہ وہاں سے ایسا نکالے گا جیسا مسکے میں سے بال نکالتا ہے، اور پھر وہ لوگ خود ذلیل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کیا ہے؟ ان کے پلاننگ
ان کے مکر، وہ مکر کے سامنے اللہ کا مکر بڑا ہے. کیا بتایا؟ اللہ از اے بیسٹ پلانر. اللہ کیا ہے؟ بیسٹ پلانر ہے، جو نہ کوئی سوچ سکتا ہے ویسی پلاننگ کے بارے میں، نہ کوئی گمان کر سکتا ہے نا اللہ بیسٹ پلانر. جب اللہ بیسٹ پلانر ہے، اور ایسے لوگ واقعی میں خوش قسمت بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو قرآن کے قریب ہوتے ہیں اور رقیہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ راقی بننا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ویسے ہی اللہ نے سپیریئر انسان کو بنایا، لیکن ایک راقی کر سچا راقی بن جائے پھر وہ دن دور نہیں ہے. جس طرح امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جس راستے سے گزرتے تو شیطان راستہ بدل دیتا تھا. تو ایسے ہی پھر اگر سچے راقی ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ لڑائی ہے ہی شیاطین سے، جنات سے ہے. ایسے سرکش شیاطین جو سرکشی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شیاطین ہیں وہ انسان کے شیاطین ہیں. یہ دونوں سے حفاظت ہوگی، انسان کے شیاطین اور جنات کے شیاطین. کیونکہ اللہ نے فرمایا نا سورہ ناس میں، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں دلوں کے اندر سے، من الجنۃ والناس، جو انسانوں میں سے بھی ہے اور جنات میں سے بھی. اللہ ہمارے پڑھنے بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مریضوں کو شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور جو اس کام کے لیے آگے بڑھ چکے ہیں، اللہ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور حالات کو اللہ اپنی قدرت سے درست فرمائے. اور تمام جو مریض ہیں، جو جادو کی وجہ سے متاثر ہیں، جو حسد کی وجہ سے تکلیف میں آ گئے ہیں، یا نظر بد کی وجہ سے بیمار ہو چکے ہیں، یا مس لگنے سے، جنات لگنے سے تکلیف میں آ گئے ہیں، اللہ تمام مریضوں کو اپنی قدرت سے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور وہ مریض جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو اور وہ اپنی بیماریوں سے تکلیف میں مبتلا ہے، جن کے پاس علاج کا کوئی ذریعہ نہ ہو، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اللہ ان کو اپنی قدرت سے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور ہر وہ مریض جو ہاسپٹل، دواخانوں اور ICU میں اپنی زندگیوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ انہیں بھی شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور وہ مریض جو آج وبا سے، کورونا کی وبا سے متاثر ہیں، یا گھروں میں استھما کی بیماریوں سے، نیمونیا کی بیماریوں سے پڑے ہوئے، اللہ ان کو بھی اپنے قدرت سے شفا کامل اور عاجل عطا فرمائے. اور اللہ مسلمانوں کے سارے جہاں میں حفاظت فرمائے، چاہے وہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں، میدان جنگ میں ہو، یا پھر وہ امن کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، یا بارڈرز پر حفاظتوں میں ہو، یا پھر وہ مسلمانوں کی عزت و آبروں کے لیے کھڑے ہوئے ہوں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تمام مجاہدین کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اپنی قوت اور اپنی مدد فرمائے. اور امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں اور عورتوں کی حفاظت فرمائے، ان کے آبروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے. اور ایسی حفاظت فرمائے جو دن کے اجالے میں ہو یا رات کے اندھیرے میں ہو. اللہ ہر وہ شر سے محفوظ فرمائے جو وہ شر گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہو، خاص کر کے جو موبائل اور سوشل میڈیا کا شر ہو، جو کمروں کے اندر ہمارے اولادوں کو خراب کر رہا ہو، وہ شر سے اللہ حفاظت فرمائے. اور اللہ ہر وہ شر سے محفوظ فرمائے جو شر مسلمانوں کے ایمان کو خراب کرنے والا ہو. اور اللہ اپنی قدرت سے تمام مریض کو شفا عطا فرمائے، شفا عاجل عطا فرمائے. جنہوں نے دعا کے لیے کہا گیا ان کے دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے، اور جو دعا کہنے سے رک گئے ہوں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیکم لا باس علیکم طہور ان شاء اللہ وإذا مرضت فهو يشفين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.